وہ زیب کا گھونگھٹ اٹھانا چاہتا تھا پر اس کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ وہ اٹھا، اس نے پانی کے چند گھونٹ اپنے خشک حلق سے اتارے۔ دور سے اسے اماں کے کھانسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور زیب کے پہلو میں نظریں نیچی کر کے سسکنے لگا۔ زیب نے مہندی لگے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور زین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولی، زین ادھر میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں مجھے کیا ہوا، کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ زین نے اس کے ہاتھ پرے کیے اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر سسکنے لگا۔ زیب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ زین جب روتے روتے تھک گیا تو اس کے ساتھ مونج کی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ زیب اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی اور بولی، اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتائیں، مجھے ابھی طلاق دے دیں، پر روئی تو نہ، اور جب شادی کی پہلی رات تھی آپ خوش نہیں تو چھوڑ دیں مجھے۔ وہ ان سے منہ پرے کر کے کھڑی ہو گئی۔ زین نے ہمت پکڑی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں، ایسا تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس کی نظریں نیچے جھکی تھیں۔ تو پھر نظریں اٹھائیں اور دیکھیں میری طرف، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں آپ کے تصور جیسی نہیں؟ کیا میں پاک دامن نہیں؟ زین نے اپنا ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے چومتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے، میں ایک گاؤں کا رہنے والا پینٹو ہوں اور صرف میٹرک پاس ہوں، میرے پاس تو کوئی روزگار بھی نہیں، اور تم تو انگریزوں کے ساتھ بڑی ہوئی، نوکروں میں رہی، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھی۔ زین نے اس کے ہاتھوں پر سر رکھ دیا۔ زیب نے اس کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ دیکھو زین، اپنی آنکھیں اٹھاؤ، مانتی ہوں کہ میرے ابا مجبور تھے، خاندان سے باہر میرا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، اور ابا نے آخری سانسوں میں تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے ابا کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑے جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ زین، اس نے اس کا سر اوپر اٹھایا اور اپنی ہنا لگی انگلی سے اس کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے بولی، میں بناؤں گی تمہیں اپنے قابل، نظریں تو اٹھاؤ۔ وہ تمکنت سے بولی، آج یہ میرے سامنے جھکی ہیں، کل کسی کے سامنے بھی جھک جائیں گی۔ میری محبت کو محسوس کرو، میں تمہارے آگے، تمہارے پیچھے، تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، میں تمہارے ہر طرف ہوں۔ ہم بنائیں گے اپنا مستقبل، ایک روشن مستقبل جو لوگوں کے لیے مثال بنے گا۔ تب زیب نے زین کا ہاتھ پکڑا اور اس کے لیے مصلی بچھایا۔ آؤ ہم دو نفل پڑھ کر اپنے رب سے اپنی زندگی میں برکت کی دعا لائیں۔ زیب زین کے پیچھے نفل ادا کر رہی تھی اور سجدے میں زین کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ صبح جب زیب کی ساس نے دروازہ کھٹکایا تو زین نے دروازہ کھولا۔ وہ ناشتہ لائی تھیں، کچی بھینس کا دودھ اور مکئی کی روٹی جس پر مکھن کا پیڑا تھا۔ زیب نے کبھی بھی ایسا ناشتہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے وہ ناشتہ کر لیا۔ وہ مونج کی چارپائی پر سے اٹھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر میں گدے والے بیڈ تھے اور زین نے کوئی بھی جہیز لینے سے انکار کیا تھا۔ زیب نے جب ناشتہ کر لیا تو اسے بولی، وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے نظریں نیچی کھڑا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ایک کپڑے میں اپنا سونا لپٹا ہوا اس کے حوالے کیا۔ اس دوپٹے کے کناروں پر سونے کے سکے ٹنگے تھے کیونکہ اس کے ابا انگریز فوج میں کیپٹن تھے اور انہوں نے گاؤں میں 12 مربع زمینیں خریدی تھیں۔ وہ بولی، انہیں بیچ کر اپنے والد کا قرض اتار دینا، کیونکہ زین کے والد فضول خرچ انسان تھے اور بہت سا قرضہ چھوڑ کر مر گئے تھے۔ زیب اور زین کزنز تھے اور چچیر تھے۔ زین کے اپنے والد کم سنی میں ہی ٹی بی سے مر گئے تھے کیونکہ 1930-40 کی دہائی میں ٹی بی لا علاج تصور کی جاتی تھی، اس لیے زین کی والدہ کی شادی ان کے دیور سے کر دی گئی جن کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ زین جب 7 سال کا تھا تو اس کے سوتیلے والد نے بچوں سے لڑائی پر انہیں اتنی زور سے مارا کہ ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ زین کی دادی نے زین کو سمجھایا، بیٹا تیرا اپنا باپ مر گیا، نہیں پڑھے گا نا تو ساری زندگی یہ تجھے ایسے ماریں گے اور تجھے گندا کریں گے۔
وہ ان پڑھ خاتون تھی لیکن شہر میں ان کے میکے رہتے تھے اور 1957 میں صرف ٹانگا چلا کرتا تھا۔ انہوں نے گاؤں کی تازہ خوراک کھائی ہوئی تھی، اسی وہ زین کو کندھے پر بٹھا کر اسکول لے جاتی، کیونکہ ان کے گاؤں میں اسکول نہ تھا اور اسکول کا سفر تقریباً 2 میل کا تھا۔ دادی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، پھر بھی شام کو لالٹین چلا کر بیٹھ جاتی۔ تب گاؤں میں بجلی نہیں تھی، وہ اپنی چھڑی زمین پر پٹکتی رہتی اور زین سبق یاد کرتا رہتا۔ زین نے میٹرک میں پوری ڈسٹرکٹ میں اول پوزیشن حاصل کی تھی اور 20 سال کی عمر میں اس کی شادی زیب سے ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زین نے زیب کا دوپٹہ اور سوناما کے حوالے کیا تاکہ وہ انہیں بیچ سکیں۔ زین کو معمولی سی اجرت پر گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ ایک دن وہ واپس آیا تو زیب پیڑھی پر بیٹھی بھینس کا دودھ نکال رہی تھی۔ زین نے بالٹی اس کے ہاتھوں سے پکڑی اور بولا، کیا کر رہی ہو؟ اتنے خوبصورت ہاتھ ان کاموں کے لیے تو نہیں۔ اس نے زیب کو مجھ کی چارپائی پر بٹھایا اور مٹی کے پیالے میں دودھ دیا۔ زیب نے دودھ کو سونگھا تو اسے ابکائی آئی۔ زین نے اس کے ہاتھوں میں ایک کاغذ کا لفافہ تھمایا۔ زیب نے زین کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ زخمی تھے اور ہلکی ہلکی خراشیں تھیں جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بولا، ارے چھوڑو، مرد کے ہاتھ تو ہوتے ہی ایسے۔ اس نے لفافہ کھولا اور یہ دیکھو، تمہیں چائے پسند نا؟ گاؤں میں کوئی بھی نہیں پیتا، یہ میں حکیم صاحب کے پاس سے خرید کر لایا ہوں، مزدوری کی نا میں نے ادھر بھٹے میں۔ اس نے زیب کا ہاتھ پکڑا اور لکڑیاں جھونکنے لگا چولہے میں۔ مٹی کی دیگچی میں دودھ ڈالا اور بولا، ہاں زیبی بتاؤ اب کیا کرنا ہے اس کالی پتی کا؟ زیب بولی، میں بنا دیتی ہوں، چھوڑیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک دم سے بولا، نہیں تمہارا رنگ کالا ہو جائے گا۔ پھر وہ دونوں مل کر مجھ کی چارپائی پر چائے پینے لگے۔ زین نے زیب کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ زیبی کا دودھ جیسا رنگ ماند پڑ رہا تھا، وہ بالکل انگریزوں جیسی لگتی تھی، بہت نازک سی گوری چٹی۔ گاؤں والے اسے دیکھنے آتے۔ اچانک سے زیب کو الٹی آ گئی، زین کی تو جان نکل گئی۔ اس نے اماں کو آوازیں دیں۔ جب زیب کی الٹیاں بڑھنے لگیں تو اماں نے حکیمہ ستہ کو بلایا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ ان کے گھر ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری تھی۔ رات کو زیب کی آنکھ کھلی تو زین باہر بیٹھا اماں کا حقہ پی رہا تھا۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بے چینی ہے آپ کو جو آپ سوئے نہیں؟ سردیوں کے دن تھے، ایک کمرہ تھا، اماں اور زیب ایک کمرے میں سوتے اور زین چھپر والے برآمدے میں سوتا جس کے دوسرے سرے پر گائے بندھی تھی۔ میں کل سے تمہارے بھائی کی نوکری قبول کر رہا ہوں۔ زیب خاموش سی ہو گئی۔ زیب کی 2 بڑی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ چکا تھا۔ والد کی محنت کی کمائی ہوئی پیسے عیش و عشرت پر لگا رہا تھا۔ اس کے بھائی کو اسے نفرت تھی کیونکہ وہ ابا کی لاڈلی تھی اور ابا اور بھائی نے اس کے نام کی دکانیں اپنے نام لگا لی تھیں، کیونکہ گاؤں میں عورتوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ زیب کی ماں بہت کنجوس عورت تھی لیکن وہ بیٹی کی کوئی مدد نہ کرتی۔ ایک دن اس کی اماں نے اسے حویلی میں بلایا اور وہ اسے کچھ پرانے کپڑے دے رہی تھی جو اس کے بھائی کی اترن تھے کہ تو اپنے میاں کو دے دینا۔ زیب نے اپنے بڑے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھا تو اسے کھلے صحن میں زین نظریں چکائے نظر آیا۔ وہ کاپی ہاتھ میں پکڑے اس کے بھائی کو حساب دے رہا تھا۔ اس کا بھائی حقے سے کش لگاتا اور اپنی کلف لگی پگڑی پر ہاتھ پھیرتا اور زین کو 2-4 گالیاں سنا دیتا۔ پھر اس کے بھائی نے اسے حقہ بھر کے لانے کو بولا۔ زیب نے ایک دم سے زین کا ہاتھ پکڑا اور حقہ اپنے بھائی کے قدموں میں الٹ دیا۔ اس کا بھائی باپ کی مار کے باوجود پڑھ لکھ نہیں سکا تھا۔ ایک دم سے چیخا، میری ٹکڑوں پر پلنے والی تو مجھے آنکھیں دکھاتی ہے۔ زیب آگے بڑھی، تیرے ٹکڑوں پہ یہ تیرے ٹکڑے ہیں، یہ تو میرے ماں باپ کی دن رات کی محنت کی کمائی ہے جو تو عیاشیوں پر اڑا رہا ہے۔ زیب کے بھائی نے زور کا تمانچہ زیب کے منہ پر مارا۔ زیب نے تکلیف سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔
زین نے زیب کا ہاتھ پکڑا اور اس کے